بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رلپا کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے، میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کو اور اپنے سسرالیوں کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ اللہ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں۔ وہ ان کو سسرالیوں نے دیا ہو، وہ ان کو ان کی والدین نے دیا ہو، یا جو بھی مسائل آپ کے سسرالیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے سب مسئلے مسائل، آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر ٹینشن دور ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں اپنی سسرالیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہے گی، ہنسی خوشی رہے گی، اور آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اچھا برتاؤ کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، اور بیوی کی ہر من چاہی باتیں شوہر مانا کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں تو لاکھوں بہنوں کا زمایا وظیفہ آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے قرآنی آیتوں کا، قرآنی سورتوں کا اپنی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ تعویذ اپنے ساتھ باندھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ 30 دن تک یہ لگاتار تعویذ اپنے ساتھ باندھے رکھیں، 30 دن تک آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی من چاہی باتیں مانے گا، آپ کا شوہر آپ کو لے کر اللہ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، آپ کے سسرال والے آپ کی مٹھی میں ہوگے، آپ سسرال سے صرف اور صرف 30 دن میں آپ علیحدگی کر پائیں گے۔ اس وظیفے اور اس تعویذ کو کرنے کے بعد آپ نے ایک کالا دھاگا لے لینا، اور کالے دھاگے کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ نے قرآنی آیتوں کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی تک میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر کے ساتھ اللہ گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، سسرالیوں کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے شوہر کی قمیض کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ کا شوہر جو قمیض پہنتا ہے، شرٹ پہنتا ہے، یا جو نہیں بھی پہنتا، اب وہ کپڑے وہ نہیں پہنتا، لیکن ان کے جسم پر کپڑے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ پہلے کبھی پہنتے تھے، آپ ان کپڑوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میری وہ بہنیں اپنے شوہر کی قمیض لے کر یہ وظیفے کو پھر شروع کر دیں، اور میری وہ بہنیں جو سسرالیوں کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ ساس، سسر، ننند، دیورانی، جیٹھانی، یا آپ کے جو بھی سسرال میں زیر قارب رہتا ہے، اگر آپ اس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی یہ من چاہی باتیں منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کی قمیض کا سہارا لینا پڑے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ آپ نے ان کی قمیض لے کر اس وظیفے کو، آپ نے اس تعویذ کو بنانا شروع کر دینا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو اور اس تعویذ کو غور سے سن لیجیے کہ آپ نے اس تعویذ اور اس وظیفے کو اپنی کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ تعویذ اور یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ تنہائی کا بہترین وقت عشاء کی نماز سے لے کر نماز فجر تک ہے، کہ آپ اس ٹائم مقررہ میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ اس تعویذ کو بنا سکتے ہیں، اس وظیفے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں ٹائم مقرر بتا دیا، تو آپ اس وظیفے کو اور اس تعویذ کو آپ پھر سن لیجیے کہ آپ نے یہ وظیفہ اور تعویذ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی ٹائم مقررہ کر یہ رات کا آخری پیارے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، تو آپ نے پھر یہ وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے بہت ہی پیاری صورتوں کی آیتیں ادا کرنی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور آپ نے آیت الکرسی کو بھی ورد کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، اپنے پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں، باوضو ہو کر آپ نے اس ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ نے 30 دن تک لگاتار اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے یہ تعویذ کو اور آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے سب سے پہلے
آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے جو کہ ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اچھے تلفظ سے اچھے طریقے سے آپ درود ابراہیمی کو ورد کر لیجئے اور اس کے بعد آپ دوسری جانب آجئے۔ آپ نے پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لیا اور پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اور پھر آپ نے 11 کی تعداد میں 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے چھوٹا سا اور ایک الفاظ پڑھنا ہے اللہ رب العزت کا۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ الفاظ بھی آپ نے یہ اللہ کا اسم الحسنہ کا آپ نے یہ اللہ کا نام آپ نے یہ بھی 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور آپ نے پھر آیت الکرسی کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ آیت الکرسی کو 11 بار نہیں پڑھنا، آپ نے 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو ورد کرنا ہے اور پھر آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے 41 بار آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی کو ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے اپنے سامنے ایک کالا دھاگا لے کر رکھنا ہے، آپ نے کالے دھاگے کو اچھے طریقے سے اور ڈبل کر لینا ہے، آپ نے اور دھاگے کو اوپر چڑھا لینا ہے اور پھر آپ نے اس دھاگے کو کاٹ کر آپ نے اس کے اوپر 11 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ 11 مرتبہ کالے دھاگے کے اوپر آپ نے پھونک مارنے کے بعد جو آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی یا آپ کی سسرالیوں میں سے کسی بھی قمیض پڑی ہوگی وہ آپ نے سیدھے ہاتھ کے بازو میں آپ نے اس قمیض پر آپ نے اچھے طریقے سے اس پر کالا دھاگے کو لمیٹ دینا ہے، اپنے اچھے طریقے سے کالے دھاگے کو باندھ دینا ہے۔ آپ نے اتنی گھرے باندھنی ہے کہ جتنی آپ سے باندھی جائے، یعنی کہ 11 گھرے سے لے کر آپ نے 21 گھروں تک آپ نے اس قمیض پر آپ نے لگاتار گھرے باندھتے رہنی ہیں اور پھر آپ نے وہ قمیض کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، یعنی کہ جہاں پر آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، بیوی کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں پر اپنی اس قمیض کو رکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ 30 دن کے اندر اندر آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا اور اس کے اندر اندر ہی آپ کو شوہر خاوند کے ساتھ آپ علیحدگی حاصل کر پائیں گے، اپنے الگ گھر کے لیے سسرالیوں کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ 30 دن تک ادا نہیں کرنا، آپ نے یہ بس پہلے دن یہ ادا کر لیا اور اس کے دن آپ نے پھر صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لیتے رہیں، انشاءاللہ 30 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے جو کالے دھاگے کے اوپر قمیض کے اوپر آپ نے یہ تویز کا عمل کیا ہے وہ آپ نے 30 دن لگاتار نہیں کرنا، لیکن آپ نے یہ وظیفے کو لگاتار ادا کرتے رہنا ہے۔ جو میں نے آپ کو وظیفے کو ادب بتایا ہے یہ ٹائم اس مقررہ میں آپ نے 30 دن تک لگاتار اس وظیفے کو اپنے ادا کرتے رہنا ہے، اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے لازماً فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اپنی من چاہی باتیں اپنے شوہر سے کروانا چاہیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے مان جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ مسائل ہے تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔